بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے اس سے متعلق بات کر لی تھی اور اس کی امثلہ بھی پڑھ لی تھی، کلمات جدیدہ کا ایک حصہ بھی اس میں ہم نے حل کر لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس سبق کا جو بقیہ حصہ ہے، کلمات جدیدہ ہے، تمارین ہے، اس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ با الالفاظ المعانی، پہلا لفظ ہے سلۃ المہملات، ردی کی ٹوکری۔ جنینۃ الحیوانات، چڑیا گھر۔ الخالق، پیدا کرنے والا۔ البکاء، رونا۔ الکریم، شریف۔ العظیم، بڑا، عظیم۔ المضیء، روشن کرنے والا۔ الجالس، بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا۔ الصادق، سچا۔ الرائق، خوشگوار۔ دار الآثار، میوزیم، عجائب گھر۔ المسجد الجامع، جامع مسجد۔ القیم، سیدھا۔ الضحک، ہنسی۔ المعروف، مشہور۔ الفرض، ضروری، فرض۔ المتلألئ، چمکدار۔ القائم، کھڑا ہونے والا، کھڑا ہوا۔ الکاذب، جھوٹا۔ النقی، صاف ستھرا۔ الثمین، قیمتی۔ الہواء، ہوا۔ الغزیر، یہ غین اور زا ہے، الغزیر بہت زیادہ، موصلہ دھار۔ السہل، آسان۔ المغلق، بند۔ یہ چند کلمات آپ اس ویڈیو کے اندر پڑھ رہے ہیں اور سابقہ ویڈیو میں کچھ کلمات آپ نے پڑھے ہیں، وہاں پر تو الالفاظ والمعانی اور اس کے ساتھ الجمع یعنی اس کی جمع بھی تھی۔ یہاں جمع تو نہیں ہے لیکن الفاظ اور معانی ہے۔ ان میں کچھ الفاظ جو ہے وہ مضاف الیہ سے ہیں، کچھ موصوف صفت سے ہیں، کچھ مفرد ہے یعنی، اور کچھ مجرد عن الصفہ یا اضافہ کلمات ہیں۔ آپ نے ان تمام کلمات کو یاد کر کے اس سے چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنانے ہیں، کیونکہ آپ مبتدا خبر پڑھ رہے ہیں تو مبتدا خبر مکمل ایک جملہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے معنی کو، مفہوم کو دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الاسئلۃ، سوالات۔ پہلا سوال ہے اس میں اشارہ کل کتنے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کیا اس میں اشارہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے غیر ذوی العقول کے لیے کون سے اسماء اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ تینوں سوالات کے جوابات آپ کی جو اردو عبارت ہے سبق نمبر 12 کی، اس میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں جواب نہیں آ رہا تو ایک دو مرتبہ دوبارہ اس سبق کو سن لیجئے، انشاءاللہ آپ ان سوالات کے جوابات خود ہی لکھ لیں گے۔ التمرینات، مشقیں۔ 9 جملے ایسے بنائیے جن میں مذکر قریب کے تینوں اشاروں ھذا، ھذانی، ھؤلائی کو مبتدا بنایا گیا ہو۔ یعنی تین جملے آپ نے بنانے ہیں، 3 ھذا کے، 3 ھذانی کے اور 3 ھؤلائی کے۔ تو میں یہاں پر ایک دو جملے بنا دیتا ہوں اور باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ پہلا ہے ھذا۔ ھذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں۔ ھذانی اخوایا، یہ دونوں میرے بھائی ہیں۔ ھؤلائی اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ ھذا استاذی، یہ میرے استاد ہیں۔ ھذانی استاذایا، یہ دونوں میرے استاد ہیں۔ ھؤلائی اساتذتی، یہ سب میرے اساتذہ ہیں۔ تو یہ میں نے جملے بنا دیے ہیں، باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ اس کے بعد 9 جملے ایسے بنائیں جن میں مؤنث قریب کے تینوں اشاروں ھذیہ، ھاتانی، ھؤلائی کو مبتدا بنایا جائے۔ پہلا جملہ ہے ھذیہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ ھاتانی اختایا، یہ دونوں میری بہنیں ہیں۔ ھؤلائی اخواتی، یہ سب میری بہنیں ہیں۔ ھذیہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے۔ ھاتانی بنتایا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ ھؤلائی بناتی، یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ 2 جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی آپ خود بنا لیں گے۔ 9 جملے ایسے بنائیں جن میں مذکر بعید کے تینوں اشاروں ذالکا، زانیکا، اولئکا کو مبتدا بنایا گیا ہو، یعنی مذکر بعید کے۔ تو کہا جائے گا ذالکا صدیقی، وہ میرا دوست ہے۔ زانیکا صدیقایا، وہ دونوں میرے دوست ہیں۔ اولئکا اصدقائی، وہ سب میرے دوست ہیں۔ ذالکا طالب، وہ طالب علم ہے۔ ذالکا طالبانی، وہ دونوں طالب علم ہیں۔ اولئکا طلاب، وہ سب طالب علم ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے 9 جملے ایسے بنائیے جن میں مؤنث بعید کے تینوں اشاروں تلکا، تانیکا، اولئکا کو مبتدا بنایا گیا ہو۔ تلک امرأۃ، وہ عورت ہے۔ تانک امرأتانی، وہ 2 عورتیں ہیں۔ اولئک النساء، وہ سب عورتیں ہیں۔ تلک معلمۃ، وہ ایک استانی ہے۔
تانی کا معلمتانی وہ دونوں استانیاں ہیں، اولئک معلمات وہ سب استانیاں ہیں۔ اس کے بعد 6 جملے ایسے بنائیے جن میں انسان کے علاوہ چیزوں کی جمع کو خبر بنایا گیا ہو اور اس میں اشارہ کو مبتدا بنایا گیا ہو۔ پہلا جملہ ہے ھذہ ابواب، یہ دروازے ہیں۔ دوسرا جملہ تلک بیوت، وہ گھر ہیں۔ ھذہ اشجار، یہ درخت ہیں۔ تلک حقول، وہ کھیت ہیں۔ تو یہ 4 جملے میں نے بنا دی ہیں، باقی آپ خود بنا لیں گے۔ کہتے ہیں 5 جملے ایسے بنائیے جن میں مبتدا، اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنا ہو، یعنی اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے اور خبر اس کی لانی پڑے۔ تو کہا جائے گا ھذا القلم مکسور، ھذا اس میں اشارہ ہے، القلم یہ مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن گئے اور مکسور اس کی خبر ہو گئی۔ ایسے ہی ھذہ المدرسۃ نظیفۃ، یہ مدرسہ صاف ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ، المدرسہ یہ مشار الیہ بن گیا، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن گئے اور نظیفۃ اس کی خبر ہو گئی۔ ھذا المسجد قریب، ھذا اس میں اشارہ، المسجد مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، قریب اس کی خبر بن گئی کہ یہ مسجد قریب ہے۔ 3 جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی آپ خود بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجیے، ترجم بالاردیۃ۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ ذلک غصن، وہ ٹہنی ہے۔ تلک سبورۃ، وہ تختہ ہے، بورڈ ہے۔ ھذان کرسیان، یہ 2 کرسیاں ہیں۔ ھاتان حجرتان، یہ دونوں کمرے ہیں۔ ذانک فصلان، وہ دونوں کلاسیں ہیں۔ تانک نافذتان، وہ دونوں کھڑکیاں ہیں۔ ھؤلاء نساء، یہ سب عورتیں ہیں۔ ھؤلاء مسافرون، یہ سب مسافر ہیں۔ اولئک حمالون، وہ سب قلی ہیں۔ اولئک بنات، وہ سب بیٹیاں ہیں۔ تلک اقلام، وہ سب قلم ہیں۔ ھذہ کتب، یہ کتب ہیں، کتابیں ہیں۔ ھذا الرجل ابیض، یہ آدمی سفید ہے۔ ھذہ الغرفۃ واسعۃ، یہ کمرہ وسیع ہے، کشادہ ہے۔ تلک الستارۃ زرقاء، وہ پردہ نیلا ہے۔ ذلک القلم احمر، وہ قلم سرخ ہے۔ ھذان الکرسیان جدیدان، یہ دونوں کرسیاں نئی ہیں۔ ھاتان الحجرتان واسعتان، یہ دونوں کمرے کھلے ہیں، کشادہ ہے۔ ذانک الشجران طویلان، وہ دونوں درخت لمبے ہیں۔ تانک الدواتان مملوءتان، وہ دونوں دوات بھری ہوئی ہیں۔ اولئک المسافرون تعبانون، وہ سب مسافر تھکے ہوئے ہیں۔ ھؤلاء البنات متعلمات، یہ سب بیٹیاں طالبات ہیں۔ ھذا موقد وھذہ اغطیۃ، تلک الاباریق، ذلک الفندق جمیل۔ ھذا المطعم جدید، تلک الفتاة جمیلۃ۔ ھذان عصفوران، ھاتان ساعتان۔ ھؤلاء مسلمات، اولئک المعلمون نشیطون۔ ھذہ الساعات غالیۃ، تلک الدروس سہلۃ۔ کچھ جملے، بلکہ اکثر جملے وہ میں نے آپ کے لیے ترجمہ کر دیے ہیں، باقی جملوں کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ چڑیا ہے۔ ھذا عصفور، وہ مرد ہے۔ اولئک رجال، یہ گنبد ہے۔ ھذہ قبۃ، وہ کرسی اچھی ہے۔ ذلک الکرسی جید، یہ باغیچہ ہے۔ ھذہ حدیقۃ، وہ دونوں میزیں ہیں۔ ذانک منضدتان، یا پھر ذانک یا پھر تانک طاولتان، یہ دونوں روشن دان ہیں۔ ھاتان فتحتان، وہ گلاب کا پھول ہے۔ تلک وردۃ، یہ دوات بھری ہوئی ہے۔ ھذہ الدوات مملوءۃ، وہ طالب علم محنتی ہے۔ ذلک الطالب مجتہد۔ ھذہ الفاکہۃ لذیذۃ، وہ آسمان ہے۔ ذلک سماء، یہ ستارے ہیں۔ ھذہ نجوم، وہ لوگ کسان ہیں۔ اولئک فلاحون، یہ قلی طاقتور ہے۔ ھذا الحمال قوی، وہ لوگ ناتواں ہے۔ اولئک الرجال ضعفاء، یہ پلیٹ فارم کشادہ ہے۔ ھذا الرصیف واسع، وہ لڑکی تعلیم یافتہ ہے۔ یہ تجارت نفع بخش ہے۔ یہ دکان ہے، وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ عورت افسردہ ہے، وہ عورتیں خوش ہیں۔ یہ سڑکیں کشادہ ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ وہ دونوں دوست ہیں، وہ ہوائی جہاز ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، وہ دونوں دروازے بند ہیں۔ ابتدائی اکثر جملے میں آپ کے لیے ترجمہ کر دیے تھے، باقی جو کلمات ہیں، جملے ہیں، ان کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے حسب ذیل الفاظ کو خبر بنائیے اور مناسب اسم اشارہ کو مبتدا قرار دیجیے، یعنی خبر موجود ہے، اس کے لیے آپ نے مبتدا لانا ہے۔
اچھا، خبر بنانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ الف لام نہیں ہوگا، یعنی معرف بالالف واللام نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگی خبر، تو اس لیے یہاں پر کلمات سے ہم نے الف لام بھی ہٹانا ہے تاکہ خبر بن سکے۔ اگر آپ الف لام نہیں ہٹاتے پھر یہ مشار الیہ بن جائے گا، جیسے هذه الصدیقۃ، یہ سہیلی، اب خبر آپ کو ضرورت پڑے گی، تو اس لیے یہاں پر پہلے تو الف لام اس کا ختم کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو خبر بنائیں گے، تو جملہ ہو جائے گا هذه صدیقۃ، یہ سہیلی ہے، الآباء اولئک آباء، وہ سب والد ہیں، المسافرات ہن مسافرات، هؤلاء مسافرات، العصافیر هذه عصافیر، الطیور هذه طیور، السبورتان هاتان سبورتان، المجلة تلك مجلة، الجرائد تلك جرائد، تلك آنية، القرية هذه قرية، الخطبات الشاعر الخبازون المهندسون المقاهي الضيوف۔ ان کو خبر بناتے ہوئے ان کے لیے اس اشارہ کو مبتدا بنا لیں۔ آخری حصہ ہے اس مشق کا، اشارہ لگا کر مکمل کیجئے، یعنی جملے کو مکمل کرنا ہے، اشارہ لگا کر اعراب لگانے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا ہے زہرتن، هذه زہرتن، یہ پھول ہے، طویلانی، هذان طویلانی، یہ دونوں لمبے ہیں، جالستانی، هاتان جالستان، منارتان، ثانی کا منارتان، امہات تلك امہات، اسمار اسمار هذه اسمار، شعراء اولئک شعراء، مساجد هذه مساجد، کسلانون شاة فرسان حمیر کلاب، ان سب کی آپ نے خود اس میں اشارہ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 12 کو مکمل کر لیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 13 شروع ہو جائے گا۔ ونحن نتعلم في هذه الأسباق والدروس اللغة العربية، يعني الكلام باللغة العربية وكذلك التحرير باللغة العربية، فلا بد أن نتمرن بهذه الأشياء بعد كل درس، فلا نتكاسل ولا نتوقف عن جهدنا حتى نتمهر ونتقن الكلام باللغة العربية، فالرجاء منكم أن تواظبوا على ما أقول لكم وأن تمتثلوا بما أقول لكم، وأرى إن شاء الله سنتكلم في بضع أيام حينما نتمرن وحينما نواظب ونستمر بهذا الجهد۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ عربی زبان بولتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ ان جملے عربی کے ہر سبق میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شوق باقی رہے، آپ کا ذوق باقی رہے، آپ کی ہمتیں وہ بڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ بہت جلد عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عربی زبان سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔